بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سندھ یونیورسٹی کی ایک طالبہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے پاس آئی۔ ان کی والدہ عموماً میرے پاس تعویذات وغیرہ کے لیے، دوا دم وغیرہ کے لیے آتی رہتی ہیں۔ ان کی والدہ نے مجھے کہا کہ یہ جو میری بیٹی ہے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا بیٹی کہیے کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں سندھ یونیورسٹی میں لٹریچر کی طالبہ ہوں اور میرا لاسٹ ایئر ہے۔ دینی تعلیم میں ایک انہوں نے بہت بڑی شخصیت کا نام لیا کہ فلاں شخص کی میں شاگردہ ہوں جو پاکستانی سطح پر کام کر رہی ہیں، خاتون ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ ہمیں کہتی ہیں کہ تعویذ پہننا ناجائز ہے اور آپ یہاں تعویذ دے رہے ہیں۔ یہ سوال صرف اس بچی کا نہیں تھا، یہ مختلف اوقات میں مختلف لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ان سوال کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جن کا بیچاروں کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پاس ایک چمچے والا بھی آ کر کہنے لگا ایک دفعہ کہ یہ جو جادو ہے، جو جنات ہے، میں ان کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کرتے کیا ہے؟ کہا کہ میں چنچے چلاتا ہوں، پڑھے لکھے بھی ہیں، کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس طرح ٹرک ڈرائیور ایک میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھے یہ بات کہی۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمیں ملتے رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ اچھا وہ تو میرے مخاطب نہیں ہیں کیونکہ وہ باتوں کو بعض دفعہ نہیں سمجھتے۔ بظاہر پڑھا لکھا طبقہ بھی بعض دفعہ یہ اعتراض کرتا ہے۔ انہیں میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے، آپ نے اس چیز کو پڑھا نہیں ہے۔ جو کچھ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہاں یہ سب کچھ لکھا نہیں ہے، اور جہاں لکھا ہوا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ مسائل کا شکار ہیں۔ آپ نے نالج اور تعلیم تو کسی اور چیز کی حاصل کی ہوئی ہے اور بات آپ روحانیت پر کرتے ہیں، تو جو چیز آپ نے حاصل ہی نہیں کی وہ آپ کے سمجھ میں کیسے آئے گی؟ تو میں یہی کہتا ہوں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم بتلا رہے ہیں، یہ سب کچھ وہاں نہیں لکھا ہوا، اور جہاں لکھا ہوا ہے وہاں آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں دو طرح سے سمجھاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں عام انداز میں، جو عام سا بندہ ہوتا ہے اسے یہ کہتا ہوں بھائی آپ کو بخار ہوتا ہے، کیا آپ پیناڈول استعمال کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ہم پیناڈول استعمال کرتے ہیں۔ پیناڈول سے کیا ہوتا ہے کہ جی بخار اتر جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا پیناڈول کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس نے کہا اس میں جائز اور ناجائز کی کیا بات ہے، پیناڈول کھاتے ہیں بخار اتر جاتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں، پیناڈول آپ دو وجہ سے کھاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے پیناڈول کھائی، لوگوں نے پیناڈول کھائی، جس کمپنی نے پیناڈول بنائی انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ اس کو کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اور بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے وہ تمام لوگ جو بخار ہوتا ہے پیناڈول کھاتے ہیں اور واقعتاً بخار اتر جاتا ہے۔ تو یہ شرعی طور پر آپ پیناڈول نہیں کھا رہے، آپ فنی طور پر پیناڈول کھا رہے ہیں کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ پیناڈول سے بخار اتر جاتا ہے، اس وجہ سے آپ پیناڈول استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا، پیناڈول اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز ڈلی ہوئی نہیں ہے، اس میں سور کی چربی نہیں ہے، اس میں کتے کا گوشت نہیں ڈلا ہوا، اس کے اندر چمگادڑ کا خون نہیں ڈلا ہوا، تو آپ کو علم ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز ڈلی ہوئی نہیں ہے جو کہ حرام ہو۔ اب دو چیزیں ہو گئی، ایک تو شرعی طور پر آپ اسے جو استعمال نہیں کرتے فنی طور پر استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا جو استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی حرام چیز ڈلی ہوئی نہیں۔ تعویذ کے اندر بھی ہم یہی دو کام کرتے ہیں۔ تعویذ کو ہم کوئی ثواب کی نیت سے تو باندھتے نہیں ہیں، فنی طور پر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ والا الفاظ جو ہم لکھتے ہیں ان الفاظ کے اندر شرکیہ بات کوئی نہیں ہے، اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ یہ والا جو تعویذ ہے اس میں بھی کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے، اس سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے، اس تعویذ سے بخار ختم ہو جاتا ہے، اس تعویذ سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ فنی طور پر ہمیں معلوم ہوا اس سے یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نعوذ باللہ من ذالک تعویذ کو کوئی خدا نہیں سمجھتے کہ تعویذ ہی شفا دیتا ہے۔ پیناڈول بھی شفا نہیں دیتی، تعویذ بھی شفا نہیں دیتا۔ فنی طور پر ہمیں معلوم ہوا پیناڈول کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور فنی طور پر ہمیں معلوم ہوا ان الفاظ سے فائدہ ہوتا ہے، بس فنی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور تعویذ کے اندر ہم پیناڈول سے زیادہ ان چیزوں کو بلوز خاطر رکھتے ہیں
کہ جب ہم تعویذ دیتے ہیں، تعویذ کے اندر دیکھیں اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مفہوم سمجھ میں آنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بے سروپا عبادت لکھ دی جس کے معنی کا، جس کے مفہوم کا ہمیں علم ہی نہ ہو، ایسی کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو ہم اسے بہتر نہیں سمجھتے۔ اور ماشاءاللہ جتنے بھی دیندار عاملین ہیں، خواہ ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، اگر وہ دیندار ہیں تو وہ کبھی بھی ایسا بندہ کیسے شرکی الفاظ استعمال کرے گا جو جانتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو ہم جو تعویذ دیتے ہیں اس میں 3 چیزوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے اندر جو الفاظ ہوں وہ شرکیہ نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس کا جو مفہوم ہو وہ سمجھ میں آنے والا ہو۔ تیسرا یہ کہ تعویذ جو ہوتا ہے وہ مؤثر بالذات نہیں ہوتا، مؤثر بالذات نہیں ہے تعویذ۔ اس کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ پر ہی اعتماد ہے، اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ پیناڈول بھی بخار اتارتی ہے تو اللہ کے حکم سے اتارتی ہے، تعویذ بھی بخار اتارتا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے اتارتا ہے۔ تو عموماً میں یہ بات کرتا ہوں، جس چیز سے شبہ ڈالا جاتا ہے کہ تعویذ کا پہننا حرام ہے، وہ عموماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے گلے میں تمیمہ ڈالا، تمائم جس کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے، اس نے شرک کیا۔ اور اس کا عموماً تمیمے کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تعویذ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی جس کے متعلق عموماً پیش کی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گلے میں تعویذ ڈالا تو اللہ پاک اس کو اس تعویذ کے ہی حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اسی سے تو نفع اٹھا لے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات میں پھر صرف تعویذ کا منع نہیں کیا تھا، ایسے رقیہ سے بھی منع کیا تھا جس کے اندر شرکی الفاظ ہوں۔ شروع زمانے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ عرب کے جو قبائل تھے یا عرب کے جو لوگ تھے عموماً کئی سارے تعویذ اپنے گلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ وہ تعویذ نہیں ہوتے، تمائم ہوتے تھے۔ ایک تو وہ پتھر ہوا کرتے تھے، سیپی ہوتی تھی، یا کوئی پتھر یا کوئی منکا گلے میں ڈال لیا کرتے تھا۔ وہ اس کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے کہ یہ پتھر ہے، یہ سیپی ہے، یا یہ تعویذ ہے، یہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے تعویذوں کے اندر عموماً جو عرب کے 3 بڑے بت ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، باسم لات، باسم منات، باسم عزا لکھا کرتے تھے کہ لات اور منات اور عزا جو ہے وہ انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تعویذات کو جو مسلمان ہوا کرتا تھا وہ تروا دیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، جس طرح کہ آپ کے سامنے جب یہ تمیمے کا منع کیا گیا اور دم کا منع کیا گیا، یعنی رقیہ کا منع کیا گیا، تو اس زمانے کے اندر حضرت عمر بن حضر کے آل کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم بچھو کے ڈنک کا دم جانتے تھے، ہم بچھو جسے کاٹ لیتا ہے اس پر دم کرتے تھے تو وہ فائدہ ہو جاتا تھا۔ آپ نے جب سے دم کرنے سے منع فرمایا ہے ہم نے دم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے وہ جو آپ دم کیا کرتے تھے میرے سامنے پیش کرو، وہ کیسا دم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سن کر فرمایا کہ اس میں تو کوئی شرک الفاظ نہیں ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچائے، یہ نفع پہنچانے والی چیز ہے، آپ نفع پہنچاتے رہیے۔ اسی طرح شراب کے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جو ابتدائی زمانہ تھا اس میں شراب کا عمومی رواج تھا، لوگ بہت بڑی تعداد میں شراب پیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شراب سے منع فرمایا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ شراب جس برتن میں پی جاتی ہے اس برتن کو استعمال کرنا بھی منع ہے۔ شروع میں منع فرما دیا تھا۔ منع کیوں فرمایا؟ بھائی جب شراب تو نہیں ہے، شراب کا برتن سامنے آئے گا تو دل میں پرانا زمانہ یاد آئے گا، شراب کی چاہت، شراب کا خیال آئے گا، ایسا نہ ہو دانستہ دوبارہ شراب پینا شروع کر دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع زمانے میں شراب تو منع فرمائی، شراب کے برتن کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی۔
تو اسی طرح شروع کے اندر شرک اتنا تھا کہ اس کے اندر جو پتھروں سے ہی مدد مانگی جاتی تھی، اور پتھروں کو اور کاغذوں کو اور جو اس میں لات منات اور عزا تھے ان کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بعد میں تو آپ نے دیکھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو نیند میں گھبرا جائے، یہ نیند میں خوف ہو جائے یا نیند میں ڈر جائے، تو اسے چاہیے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون پڑھ لیا کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان کے اندر جوان بچے ہوا کرتے تھے انہیں اس دعا کی تلقین فرمایا کرتے تھے، یاد دہانی کروایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے مبارکہ اس کو پڑھا کرو، اس سے حفاظت رہتی ہے، اس سے جانوروں سے، جادو سے، جنات سے اور کیڑے مکوڑوں سے اس سے حفاظت رہتی ہے، آپ یہ پڑھا کریں۔ اور جو خاندان کے اندر نابالغ بچے ہوا کرتے تھے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر ہی دیا کرتے تھے اور اس کے گلے میں ڈالا کرتے تھے۔ جو بالغ تھے انہیں تو یاد کروایا کرتے تھے اور جو نابالغ تھے انہیں وہ گلے میں لٹکایا کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ویڈیو ایک مولانا صاحب ہیں بہت معروف ہیں پاکستان کے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تعویذ جس میں شرک الفاظ نہ ہو وہ پہننا جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہ پہنا جائے تو بہتر ہے۔ بھائی اگلا بندہ آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، آپ یہ بتلائیے کہ پہننا جائز ہے تو ہم پہنے، ناجائز ہے تو نہ پہنے۔ آپ اپنی رائے کو کیا پیش کر رہے ہیں سامنے؟ یا تو یہ فرمائیے کہ یہ قرآن و حدیث کے اندر منع ہے مت پہنیے، یا کہیے پہن لیجئے۔ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پہننا منع نہیں ہے، جس میں شرکی الفاظ نہ ہو ناجائز نہیں ہے پہننا، لیکن نہ پہنے تو بہتر ہے۔ یہ والی کون سی بات ہو گئی بھائی صاحب؟ تو اب پہننا چاہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ عموماً فالو کرتے ہیں۔ حضرت ابن تیمیہ کا جو مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، اس کے صفحہ 64 پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک علاج لکھا ہوا ہے، صفحہ 64 پر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسی خاتون جسے ولادت ہوا کرتی تھی اور ولادت کی تکلیف جو ہوا کرتی تھی، جسے درد ذے کہتے ہیں، جسے تکلیف ہوا کرتی تھی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ، یہ جملے لکھا کرتے تھے، بسم اللہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، بسم اللہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا کرتے تھے، اور لکھ کر جو یہ ہے وہ جو خاتون تھی جنہیں ولادت کی تکلیف ہوا کرتی تھی اس کے بازو میں باندھا کرتے تھے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ قرآن میں سے کچھ لکھ کر کسی انسان کے گلے میں ڈال لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح شیخ عبد المحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن منتروں میں جنات و شیاطین کے نام نہ ہو، جن منتروں میں یا جن وظائف میں جنات اور شیاطین کے نام نہ ہو اور ان میں کوئی کفریہ الفاظ بھی نہ ہو، تو ایسے منتروں کو، ایسے وظائف کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ کی، صحیح رہنمائی کی اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کا بھائی، دعاؤں کا طالب، حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر میرپور خاص سندھ۔